ذوالقعدہ کا مہینہ آخر میں ہے اور ذی الحج کی آمد ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں اس سلسلے میں 8 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ذی الحج کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ 4 مہینے عزت والے ہیں، ان میں جہاد کرنا یہ منع تھا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ یہ پہلا پوائنٹ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذوالحج کا مہینہ اس لیے بھی قابل احترام اور بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج بیت اللہ ہوتا ہے جو سال میں 1 مرتبہ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی، اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی منقول ہے اور اکثر مفسرین کرام سے۔ ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ معجم کبیر لطبرانی میں یہ بات موجود ہے کہ ذکر الہی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو ان 10 دنوں میں بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ مثلا تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور دیگر جتنے بھی اذکار ہیں جو مسنون ہیں انہیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ترمذی شریف کی روایت سناتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن اللہ کی طرف جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ من عشر ذی الحج، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 دن۔ یہ کتنی فضیلت والے ہیں؟ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہیں یا ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں؟ تو اس میں یاد رکھنا کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے 10 دن زیادہ افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو ہے وہ ذی الحج کی آخری 10 راتوں میں نہیں ہے، اور جو ذی الحج کے آخری 10 دن جو پہلے 10 دنوں میں ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ والا سلسلہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں کوئی نہیں، اس لیے راتیں جو آخری 10 دن ہیں رمضان کے ان کی افضل ہیں، اور دن جو افضل ہیں وہ ذی الحج کے ہیں، کیونکہ ذی الحج کے اندر پہلے 10 دنوں میں کچھ دن ایسے ہیں جن میں حج ہوتا ہے اور 10ویں دن قربانی ہوتی ہے، یہ والا معاملہ رمضان میں نہیں ہوتا، لہٰذا دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں۔ یہ بات سمجھ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں نیکی کا کام کرتا ہے نا وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے ان 10 دنوں میں جو کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ اب 5واں پوائنٹ ذرا سن لیجئے جی، کہ ان 10 دنوں میں 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھنا اس کی فضیلت کے متعلق یہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے
میرا مزاج ہے جب میں نے کوئی ایسا درس دینا ہو تو میں ساری اپنی تیاری اس کو ترتیب سے لکھ لیتا ہوں، بیان کرنا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنیں گے خوش ہو جائیں گے، جو آدمی نامی ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے دربار میں قوی پکی امید ہے، ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھنا کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے، کبیرہ گناہ یا تو اللہ کی رحمت سے معاف ہوتے ہیں یا مستقل توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں یہ بعض اوقات وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، رستے سے پتھر ہٹا دینا اس سے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں کہ ہم حدیث پڑھیں اور نکل جائیں، اس کی گہرائی میں اتریں۔ کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ سوال آپ کو بھی سمجھانا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال پہلے والے گناہ تو معاف ہو گئے، سمجھ میں آتا ہے، بعد والے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، شاید ہمیں عید والا دن نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے ہم ایسے اتنے گناہ صغیرہ کریں کہ بعض اوقات صغیرہ کثرت سے کرو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا اصل مطلب رسول اللہ اس حدیث سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تم نامی ذی الحج کا روزہ رکھو، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں نازل ہوں گی تم اس کا حساب ہی نہیں کر سکو گے۔ اصل میں یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اور یاد رکھنا عرفہ کے دن، نامی ذی الحج کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے جتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں کسی دن سال میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرما دے۔ اب اس کے بعد ہے جی چھٹے نمبر پہ کہ روزہ جو ہم نے رکھنا ہے، اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک ذرا سن لیجئے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اہم سوال ہے چھٹے نمبر پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ کان یصوم 9 ذی الحجۃ، آپ نامی ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، ویوم عاشوراء، اور یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 3 دن ہر مہینے سے روزہ رکھتے تھے، پہلی سموار مہینے کی اور جمعرات۔ اور بھی روایات آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سننا بات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نامی ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے، لیکن مسلم شریف میں روایت آتی ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے نبی علیہ السلام کو 10 ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نے روزہ رکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اب ادھر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس روایت میں آتا ہے اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا، یعنی جب بیمار ہوتے یا کوئی عذر ہوتا تو پھر آپ نہ رکھتے، ویسے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے یا مجھے جتنی چاہت ہے ہم نامی ذی الحج کا روزہ رکھیں، یہ 9 دن لگاتار روزے رکھیں، اور اگر بیماری ہے تو اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، یہ سنت سے ثابت ہے، اگر نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، یہ نفلی روزے ہیں، کوئی فرض اور واجب نہیں ہیں۔ یہ میں نے سوال بھی ساتھ حل کر دیا۔ اور ایک سوال بڑا دلچسپ اور پیدا ہوتا ہے، آپ سنیں گے حیران ہوں گے کہ جس دن ہماری نامی ہوتی ہے اس دن سعودیہ میں تو 10ویں ہوتی ہے، جس دن ادھر نامی ہوتی ہے ہماری 8ویں ہوتی ہے، ہم ایک دن پیچھے ہیں، تو ہمارا نامی کون سی ہماری نامی ہوگی؟ ہمارے اپنے ملک کے اعتبار سے نامی ذی الحج مراد ہوگی یا سعودیہ کے ساتھ چلنا ہے ہم نے؟ تو یاد رکھنا یہ شریعت آسان شریعت ہے۔ یہ علامہ البانی نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ حدیث میں لفظ آتے ہیں الیوم التاسع، نامے دن روزہ رکھنا، تو جس جگہ پہ دنیا میں نامہ دن بنتا ہے ذی الحج کا اس دن روزہ رکھے گا وہی ثواب اسے ملتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ 7ویں نمبر پہ میں نے 20 منٹ ٹائم دیا تھا، ابھی 10 منٹ پورے نہیں ہوئے، تو بس انشاءاللہ 1-2 منٹ میں بعد مکمل کرتا ہوں جی۔ 7ویں نمبر پہ جو میں پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں۔ اس پہ میں 2 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی عرض کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں ہے،
فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب 10 دن یعنی پہلا عشرہ ذی الحج کا شروع ہو اور تمہارے ایک کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو مسنون یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے چمڑے میں سے کچھ حصہ بھی اپنے جسم سے جدا نہ کرے۔ اب یہ چمڑے سے مراد ویسے جسم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری روایت جو ایک اور مسلم شریف میں آتی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اس سے مراد ہے کہ ناخن نہ کاٹے۔ مثال کے طور پہ روایت ایک سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کی قربانی ہو وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فَإِذَا أَحَلَّ حَلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جس وقت چاند نظر آ جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، اپنے بال نہ کاٹے وہ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، شَيْئًا، کچھ بھی، حَتَّى يُضَحِّيَ، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ جب قربانی کر لے 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، عصر تک، وہ مغرب تک وہ کر لے قربانی، پھر وہ کاٹ سکتا ہے، اس سے پہلے بہتر ہے یہ نہ کرے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمارے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کیوں نہیں بال کاٹنے، کیوں نہیں یہ ناخن کاٹنے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جانور پورے کا پورا انسانی وجود کے ہر حصے کی طرف سے فدیہ بن جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پورے کا پورا جانور انسانی وجود کے ہر حصے کی طرف سے فدیہ بن جائے۔ اس طرح ہم قربانی کا ارادہ کریں، ناخن کاٹ دیں، پھر وہ جسم کا حصہ ساتھ نہ رہے گا نا، تو تاکہ مکمل جانور مکمل انسان کی طرف سے کیا بن جائے؟ فدیہ بنے۔ یہ جملہ یاد کر لیں، مکمل جانور مکمل انسان کی طرف سے فدیہ بن جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کو سنا دی۔ اب 8واں پوائنٹ اور آخری بات ذرا سنیے گا جی، انشاءاللہ العزیز نامی ذی الحج کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک ہم تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا سنیے گا۔ اور میں یہاں ایک بات کر دوں، ہر ذمہ دار خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وقت آنے سے پہلے اپنے نمازیوں کو مسائل سے آگاہ کرنا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس مقام پہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس امت کے علماء عبادت کا موسم آنے سے پہلے اپنی عوام اور نمازیوں کو اس عبادت کے فضائل و مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو میری ذمہ داری ہے، مجھے چونکہ اگلے دنوں میں کچھ مصروفیت کا امکان تھا تو اس لیے میں نے آج کے دن میں یہ درس دے دیا تاکہ ذہن میں رکھنا۔ باقی نامی ذی الحج انشاءاللہ جس دن صبح ہوگی میں 8ویں شام کو عشاء کی نماز میں یا مغرب میں پھر یاد دہانی کرا دوں گا انشاءاللہ۔ اب سنیے گا جی، تکبیرات تشریق نامی ذی الحج کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ فتاوی شامی ہے، علماء احناف کا بڑا زبردست فتاوی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس تکبیر کے کلمات اور بھی بہت سارے آتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ واللہ اکبر کے بعد ڈائریکٹ وللہ الحمد ہے، درمیان میں اللہ اکبر نہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور ہے وہ پڑھ لو، یا جسے جو یاد ہے وہ والا پڑھے، لیکن پڑھنا وہ ہے جس طرح حدیث میں آیا ہے یا جس طرح منقول ہے صحیح روایت سے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ذہن میں رکھو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک موقف ہے، یاد رکھنا امام بخاری کا ایک موقف ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلائل مضبوط ہوتے ہیں اور مطالعہ کر کے آپ لوگوں کو باتیں سنائی جاتی ہیں۔ وہ کیا کہ تکبیرات کے دنوں میں یعنی نامی ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک تمام اوقات میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، ہر مرد و زن یعنی مرد و عورت، مسافر اور مقیم کے لیے تکبیر کہنا مشروع ہے، یعنی سب نے تکبیر کہنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہ میں مردوں نے کہنی ہے عورتوں نے نہیں کہنی، یا میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی جی میں نے علیحدہ پڑھی ہے میں نے نہیں کہنی، نہیں۔ یاد رکھو، یہاں ایک اور جملہ بولتا ہوں، یہ تکبیرات تشریق جو کہنی ہے یہ تخصیص ہے ان دنوں کی، نامی 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں کی عصر تک یہ تخصیص ہے ان دنوں کی۔ اس کا کیا مطلب تخصیص کا، میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی نامی ذی الحج سے پہلے کسی دن میں ایک بندے کی نماز رہ گئی تھی، یا زندگی کی کوئی نماز اس نے ان دنوں میں قضا کی، نامی سے لے کے 13ویں کی عصر تک، تو لہٰذا ان دنوں کی خصوصیت ہے کہ ان دنوں میں جو بھی نماز پڑھی جائے بعد میں تکبیر پڑھنی چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی مثلاً
8ویں ذی الحج کی عصر کی نماز 9ویں ذی الحج کو قضا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ قضا کی ہے 7 تکبیر پڑھے، اور ان دنوں کی نماز اگر قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں قضا کرے پھر بھی پڑھنی ہے، اور اگر ان دنوں کی نماز قضا ہو جائے اور بعد میں پڑھے، یعنی 13ویں کی عصر کے بعد پڑھے یا 14ویں کو پڑھے یا پھر کسی موقع پہ پڑھے، تو پھر اس میں تکبیر نہیں پڑھنی۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میری رہی تو ان دنوں کی تھی، بھائی ان دنوں کی رہی تھی تو تکبیرات تشریق تخصیص ہے انہی دنوں کی، ان دنوں کے بعد نہیں پڑھنی۔ تو یہ میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے، وہ خواتین جن کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، حائضہ خواتین، ان کے لیے حکم ہے کہ عیدگاہ کی طرف بھی جایا کریں، تکبیرات بھی پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں، لیکن امت کی دعاؤں میں امام کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر وہ عیدگاہ مسجد نہ ہو، تب مسجد ہو تو پھر نہیں آنا۔ تو یہ میں نے مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیے، تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس چیز کو، کوئی کسی پہ احسان نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ایک اعلان سن لیں، جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، کم از کم آپ لوگ آج ارادہ کر لیں، ابھی سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا ارادے پہ نیکی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، من ہم بالحسنۃ کتبت لہ حسنۃ ما لم یعمل، ابھی تک عمل کی نوبت نہیں آتی، ارادہ نیکی پہ نیکی مل جایا کرتی ہے، اور گناہ کے ارادے پہ نیکی، گناہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک گناہ عمل میں نہ آ جائے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ابھی سے ارادہ کر لیں، اس جمعے پہ 1 بجے بیان شروع کروں گا اور 20 منٹ یا 15 منٹ صرف میں تقریر کروں گا، اس کے بعد 40 منٹ تک میں نے قربانی کے فضائل، مسائل، گہری باتیں عرض کرنی ہے۔ اس میں سمجھو جی آج کی طرح ایک درس ہوگا، اس میں عوام زیادہ ہوگی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ ہر زاویے سے مسائل، رمضان کا موقع تھا کتنے مسائل سنائے، یہ موقع آیا مسائل شروع کر دیے، آئندہ بھی جہاں جہاں موقع بنے گا کریں گے۔ تو اس جمعے پہ سب ارادہ کریں 1 بجے مسجد میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یقین جانیے پورا ہفتہ ہم دماغ لڑاتے رہتے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد میں 2 تفسیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو میں نے اس جمعے پہ بیان کرنا ہے، تو ہم پورا ہفتہ اس ذہن کو اس طرف لگائے رکھتے ہیں، تو شروع میں چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے مزہ کوئی نہیں آتا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بزرگ اب آپ مہربانی کریں، ماحول بن جائے ہماری مسجد کا، جس طرح کئی مسجدوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کم از کم 1 بجے بیان سے پہلے یہاں پہ کوئی 15-20 لوگ بیٹھے ہوں، مزہ آئے شروع کرتے ہوئے کہ شروع میں کسی کو کوئی بات سنائی ہے۔ سب ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور 15-20 منٹ صرف میں ایک آیت کا مفہوم سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد میں نے خود یہ سارے الحمدللہ مسائل ایک جگہ جمع کیے ہیں۔ کافی سال پہلے میں نے اس کا پمفلٹ شائع کر کے اپنی مسجد میں طالب علموں میں تقسیم کیا تھا، وہ میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اس ذوق سے آئیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے سارے مسائل اور اس کی قیود اور فوائد کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔